السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ نون لیگ یہ ثابت کرنے میں لگی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں اور لیاقت چٹھا غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ چیز نون لیگ اب قیامت تک ثابت نہیں کر سکتی کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں۔ الیکشن میں گڑبڑ تو ہوئی ہے، یہ بات نون لیگ کو خود بھی پتہ ہے، اس لیے جو چیز ہوئی نہیں ہے یعنی شفاف الیکشن، اس کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ زور لگاتے رہنا کہ الیکشن تو صحیح ہوئے ہیں اور لیاقت چٹھا غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو نون لیگ جتنی مرضی پریس کانفرنسز کر لے، یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، بات آگے کیسے بڑھنی چاہیے، حالات کس قسم کے ہیں، چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے، امکانات کیا ہیں، چیف جسٹس صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کیسے فرما رہے ہیں اور ان کی بات میں کہاں پر جھول دکھائی دیتا ہے، یہ ساری باتیں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے رسپونڈ کیا ہے لیاقت چٹھا صاحب کے بیان کو۔ لیاقت چٹھا صاحب کمشنر راولپنڈی، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، پولیس گرفتار کرے مجھے اور مجھے سزا دے دھاندلی کی جو میں نے کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی میں اوپر کی سطح سے دباؤ تھا جس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے، یہ الزام انہوں نے لگایا۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن میں 50 ہزار کی لیڈیں ختم کر کے دوسرے امیدوار کو جتا دیا گیا۔ اچھا، اب مریم اورنگزیب کے پاس آرگومنٹ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 50,000 کی لیڈ تو نہیں ہے، دیکھیں فلاں ہمارا امیدوار تو 10,000 سے جیتا ہے، فلاں 23,000 سے جیتا ہے، فلاں 24,000 سے جیتا ہے، تو کمشنر پنڈی غلط کہہ رہے ہیں کہ 50,000 کی لیڈیں ختم کی گئی ہیں۔ اور بھائی، کہا یہ گیا ہے کہ بڑی بڑی لیڈیں 50,000 تو انہوں نے ایک محاورتاً بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بڑی بڑی لیڈیں تھیں تحریک انصاف کے لوگوں کی جن کو ختم کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں مریم اورنگزیب کا آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ نہیں جناب، ہلکے پڑھ کے سنا رہی ہیں کہ نہیں جناب، دانیال چودھری تو اتنے ہزار سے جیتے ہیں، اسامہ سرور تو 20,000 سے جیتے ہیں، فلاں تو 25,000 سے جیتا ہے، 50,000 تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ آرگومنٹ ہے آپ کا دھاندلی کو ختم کرنے اور صاف شفاف الیکشن کو ثابت کرنے کے لیے، تو پھر تو اللہ حافظ ہے۔ اور بھائی، دھاندلی کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ یا اس بیانیے کے خاتمے کا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس بیانیے کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ فارم 45 رکھ کر دکھا دیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس فارم 45 بھی ہیں۔ وہ نہیں دکھائیں گے، فارم 45 نہیں دکھائیں گے، زمین آسمان ایک کر دیں گے، بھائی فارم 45 دکھائیں، بتائیں کہ فارم 45 ہے یہ اور فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں اور نون تحریک انصاف کا موقف غلط ہے۔ وہ یہ نہیں کریں گے۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ سارا کچھ ملا کے لیاقت چٹھا کو پاگل شخص قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو ڈپریشن کے مریض ہیں، کافی عرصے سے پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں جی۔ اور حنیف عباسی نے بھی اسی قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور ثابت کرنے پہ لگے، اور ان کے حامی جو صحافی ہیں وہ بھی ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ یہ تو ایک پاگل شخص ہے، یہ نفسیاتی مریض شخص ہے۔ اور اب تو رپورٹ آ گئی ہے کہ لیاقت چٹھا کے 2 بھائی ہیں، 3 بیٹے ہیں، یا 3 بھائی ہیں 2 بیٹے ہیں، اور وہ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ نون لیگ میں رہے ہیں۔ اب اگر ایک شخص نے بیان دیا ہے تو اب یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو 8 دن بعد کیوں بیان دے رہا ہے؟ اور بھائی، اس نے ایک پریشر تھا اس کے اوپر، اس نے اس کو ابزارب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو چاہے ایک ہفتے کے بعد خیال آیا اور اس نے کہا، تو یہ آپ دیکھیں وہ کیا کیا رہا ہے۔ قاضی فائزہ صاحب نے کیا کہا؟ قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تو بے بنیاد الزامات ہیں، نہ اس میں سچائی ہے نہ حقیقت ہے۔ میں حیران ہوں، قاضی فائزہ صاحب کو کوئی تحقیقات کیے بغیر یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ بھئی، ایک شخص اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے احکامات دیے گئے یا میرے جو ڈپٹی کمشنرز تھے وہ ماننا نہیں چاہتے تھے الزامات کو، ان احکامات کو ماننا نہیں چاہتے تھے لیکن بادل نخواستہ ماننا پڑا، تو آپ کم از کم چیف جسٹس صاحب جو انہوں نے اتنا ٹی وی اتنا یوٹیوب پر آ کر جلدی کی اور آ کر یہ بیان دیا، تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کو بلا کر تحقیقات تو کر لیتے۔ موقف سنے بغیر تو عدالت کبھی فیصلہ ہی نہیں دیتی۔ چیف جسٹس صاحب کیسے کسی کا موقف سنے بغیر فیصلہ دے سکتے ہیں؟ وہ بلاتے کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو، معاملے کی کھوج لگاتے اور پھر بتاتے اور پھر کہتے کہ جناب ہم نے تحقیقات کی ہیں، جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کا نقطہ نظر اور ان کے الزامات غلط ہیں۔ لیکن یہ سب کیے بغیر ہی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ان الزامات میں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ اگر الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر الزامات لگانے والے کو سزا دیں چیف جسٹس صاحب بلا کر۔ کوئی کیسے اتنا بڑا کوحرام اس وقت ملک میں برپا ہے، اتنے بڑے کوحرام کوئی کیسے برپا کر سکتا ہے؟
یہ سوال جو ہے یہ قاضی فیصل صاحب کو بلا کر کمشنر راولپنڈی کو پوچھنا چاہیے، لیاقت چٹھا صاحب کو. اور کیسے انہوں نے آ کر بغیر تحقیقات کے چیف جسٹس صاحب نے آ کر اور یوٹیوب پر اپنا بیان دے دیا. آج سپریم کورٹ کے باقی ججز میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور آج خبریں یہ چلتی رہی ہیں کہ میٹنگز ہوئی ہیں ججز صاحبان کی، اور انہوں نے اس کی تحقیقات پر غور کیا ہے کہ کیا اس پر کوئی از خود نوٹس لیا جانا چاہیے یا اس پر کوئی آئینی درخواست سننی چاہیے، کیونکہ اب یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں رہا کہ اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے اور ایسے ہی کوئی حکومت بنا لے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مریم نواز صاحب، یہ جو لیاقت چٹھا صاحب کو کوئی تحریک انصاف کا بتا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پینک میں آ کر سب مختلف طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. انہی مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے 18 ستمبر 2022 کی، ایک معاملے پر انہوں نے کہا تھا کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا پاکستان کا سرمایہ ہے، اور یہ جو تحریک انصاف ہے اور عمران خان نیازی ہیں ان کو ملائن کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کے حق میں بیان دیا ہوا ہے. اور آج یہ صاحب نفسیاتی مریض ہو گئے، ذہنی مریض ہو گئے تھوڑے ہی عرصے میں. دیکھیں اب یہ جو اس وقت ایک پوری سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو اتنا اس پر کمشنر کے بیان پر اتنا واویلا مچانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اتنا شور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس طرح کا بیان تو کوئی بھی دے سکتا ہے، بات آگے چلے گی. لیکن اس پر نون لیگ کے بیانات، پریس کانفرنسز ثابت کرتی ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے اور دال میں کالا ہے. یہ ثابت کر رہی ہیں. اس پر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنسز، حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، رانا ثناء اللہ کے بیانات اور لوگوں کے بیانات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ کیا بلکہ بہت کچھ گڑبڑ ہے. اور دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس پر اپنا ایک بیان دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے، ادارے نے، ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کمشنر راولپنڈی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی. کسی بھی ڈویژن کا کمشنر نہ تو ڈی آر او یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، اور نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے. تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروائے گا. اب یہ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے. اب الیکشن کمیشن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کا یہ تو نہ آر او ہے نہ ڈی آر او ہیں، تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ڈپٹی کمشنرز کس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنرز کا اس الیکشن میں کیا کردار تھا، ڈی آر او ڈپٹی کمشنرز کون تھے، کیا کردار تھا، کیا وہ الیکشن کنڈکٹ نہیں کر رہے تھے، اور کیا وہ کمشنر کو رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ یعنی جس نے ڈپٹی کمشنر کو احکامات دینے ہیں وہ کیا کمشنر کو احکامات نہیں دے گا، اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے ڈی آر اوز کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک فضول سا آرگومنٹ ہے کہ نہیں جی ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، یہ تو الیکشن میں ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا، یہ جو بات کر رہے ہیں. تو بھائی اس بندے کو کوئی کسی فورم پر بلا کے پوچھو تو صحیح، جو اتنا اہم الزامات لگا رہا ہے. کوئی چیف الیکشن کمشنر ان کو بلا لیں، الیکشن کمشنر آف پاکستان بلا لیں یا چیف جسٹس آف پاکستان بلا لیں، بلا کر پوچھیں، پھر تردید کریں. نا تردید کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی بلا نہیں رہا کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا پاکستان میں یہ جو پینڈورا باکس کھول دیا ہے اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے آپ لے جا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب حالات بڑھ کس طرف رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے ایک تو احتجاج شروع ہو گیا ہے، اسلام آباد میں آج بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں. شیر افضل مروت اس میں موجود تھے، بڑے بڑے احتجاج جس میں لوگوں نے باہر نکل کر جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکیں ہمیں بلاک نظر آئی ہیں، لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ حکومت سازی یعنی حکومت کو بننے دیں گے اور اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن اس کے بعد یہ اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں یہ کدھر کو جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر یعنی آپ آج کیا کہا ہے انہوں نے، حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ ملک ری الیکشن کا متعامل نہیں ہو سکتا. تو بھائی ری الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ری الیکشن کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. آپ فارم 45 کے مطابق دیکھیے، فارم 45 موجود ہے، اس فارم 45 کے مطابق دوبارہ سے کیلکولیٹ کر لیں. جیسے بچے امتحان دیتے ہیں اور امتحان میں اگر نتیجہ ٹھیک نہ آئے تو آپ کیا کہتے ہیں، ری کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں. آپ فارم 45 کی ری کاؤنٹنگ کر لیں، فارم 45 کے مطابق جو بھی نتیجہ بنتا ہے جاری کر دیں. الیکشن ہو چکے ہیں، اس کے نتائج تب موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے نتائج. اگر وہ نتائج موجود ہیں تو آپ نے بس اس کو دوبارہ سے کاؤنٹ کر کے فارم 47 نیا تیار کرنا نا. ہونا یہ چاہیے کہ فارم 47 نیا تیار ہو
اور نئے فارم 47 کے مطابق الیکشن نتائج جاری کر دیے جائیں. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن حنیف عباسی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ اس طرف نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ملک ری الیکشن کا متعمل نہیں ہو سکتا. تو بھائی کون کہہ رہا ہے ری الیکشن کا متعمل ہو جائے؟ لیکن چیزیں جو ہیں وہ دیکھیے، آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور اہم چیز ہوئی ہے. وہ چیز کیا ہوئی ہے؟ مریم اورنگزیب نے جو پہلے پریس کانفرنس کی یا بیان دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ اگر جو باقی اتحادی ہیں وہ حکومت سازی میں شریک نہ ہوئے اور انہوں نے وزارتیں نہ لیں تو ہم ہو سکتا ہے حکومت ہی نہ بنائیں. یعنی نون لیگ نے غور کیا اس بات پر کہ وہ حکومت نہ بنائیں. اگر نون لیگ حکومت نہیں بناتی اور تحریک انصاف کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی تو یہ کرائسس سچویشن ہے. میں پہلے بھی اس کی بات کر چکا ہوں. تحریک انصاف کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی اور نون لیگ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے ہم حکومت نہیں بناتے، تو پھر کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا. پھر تحریک انصاف اور باقی لوگ مل کے 169 کا نمبر پورا ہی نہیں کر سکتے. تو جب نمبر پورا نہیں ہوگا تو پھر یہ کرائسس سچویشن ہو جائے گی، آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اور یہ آئینی بحران جو ہے یہ یا تو پھر ری الیکشن کی طرف معاملہ جائیں گے، یا پھر آئینی یا یہ جو قومی حکومت ہوتی ہے اس طرف معاملہ جائیں گے، یا پھر یہی نگران حکومتیں چلتی رہیں گی. یہی 3 آپشن ہیں. یعنی اگر حکومت سازی نہیں ہو سکتی، اب یہ نون لیگ یہ فیصلہ کیوں کر رہی ہے؟ نون لیگ ایک سمجھ رہی ہے کہ بھائی اس وقت تمام جو پریشر ہے وہ اکیلے نون لیگ ہینڈل نہیں کر سکتی. نون لیگ کو پتہ ہے کہ اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی جا کے، اور پیپلز پارٹی آئینی عہدے لینے کے بعد مکر جائے گی، سارا پریشر ڈالے گی اور یہ حکومت چلانے نہیں دیں گے. تحریک انصاف جیسی مضبوط اپوزیشن پہلے پارلیمنٹ میں ہوگی، 100 MNAs مخالفت میں بیٹھے ہوں گے اور یہ 60 یہ بھی ہو جائیں گے، تو 160 لوگ مخالفت کر رہے ہوں گے. 2 بڑی جماعتیں اگر اپوزیشن میں ہوں گی تو ہم حکومت کیسے چلائیں گے؟ تو نون لیگ کو اس بات یہ فکر دامنگیر ہے ان کے کہ یہ کیا ایسے حکومت کیسے چلے گی. اور تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت پھر کریں گے ہی نہیں، ہم بھی حکومت نہیں کریں گے. تو پھر میں نے کہا کہ اگر حکومت نہیں بناتے، نون لیگ حکومت نہیں بناتی اور پی ٹی آئی بھی حکومت نہیں بنا رہی، پیپلز پارٹی حکومت بنا نہیں سکتی بغیر کسی کے ملے، تو ایسے میں کرائسس سچویشن ہوگی. 3 ہی آپشنز نکلتے ہیں اس کے بعد، یا تو پاکستان یا تو پھر ری الیکشنز ہو جائیں اور شفاف ہوں، اور یا پھر یہی نگران حکومت کنٹینیو کرے یا قومی حکومت بن جائے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ساری ہی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. نہ یہ حکومت کنٹینیو کر کے مفاد میں ہو سکتی ہے، نہ جو نگران حکومت ہے، نہ ہی قومی حکومت پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، اور نہ ہی ری الیکشن مسئلے کا حل ہے. الیکشن ہو چکا ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، فارم 45 کو دوبارہ کیلکولیٹ کریں، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا دے دیا جائے، اور جس کی جو حکومت بنانا چاہتا ہے، جو حکومت بنا سکتا ہے وہ حکومت بنائے اور ملک کے معاملات کو آگے چلائے. لیکن یہ جو ایک جان بوجھ کر ملک کو بحران میں دھکیلا جا رہا ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور بحران جو ہے وہ اس کے نتیجے میں، یعنی نون لیگ تو چاہتی ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھنسے ہیں، کوئی اور بھی حکومت نہ بنائے، ٹھیک ہے کل عدم ہی قرار دے دو یا قومی حکومت بنا دو. نون لیگ تو چاہے گی کہ ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن میں جماعت ہے، سب سے زیادہ پریشان وہ نون لیگ ہے. کیونکہ نون لیگ ایکسپوز ہو گئی ہے، پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو کیا 20 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے موجودہ حالات میں. تو نون لیگ اپنی کھال بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے آپ کو اپنے جو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے اس سے خود کو، اس آگ کی تپش سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. نون لیگ اس کھیل میں لگی ہوئی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بحران پیدا ہوا ہے، اور اس بحران کے خاتمے میں سب سے اہم کردار قاضی فائصہ صاحب کا بنتا ہے. لیکن قاضی فائصہ صاحب انفارچونیٹلی وہ میڈیا پر آئے، یوٹیوب پر آئے، اور انہوں نے آ کر ہنس کے دکھا دیا ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس میں کم از کم ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. تاریخ لکھے گی کہ قاضی کے منصب پر بیٹھ کر آپ نے پہلے ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں بھی آپ نے لوگوں کو سنے بغیر فیصلہ کر دیا. کچھ چند لوگ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے. قاضی فائصہ صاحب نے بطور چیف جسٹس نہ ان کی جرح ہونے دی، نہ ان سے کراس کوشچننگ ہوئی، نہ ان کی کراس ایگزامینیشن ہوئی، نہ ان سے پوچھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر بلہ واپس لے لیا. یہ پہلا ایک اس ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا. اور آج قاضی فائصہ صاحب نے جب ساری نظریں ان پر لگی ہیں، جب ان پر براہ راست الزامات لگ رہے ہیں، جب ان کے ججز میں بے چینی اور ہیجانی کیفیت موجود ہے، جب تمام لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ تحقیقات کرائیں گے، اور قاضی فائصہ صاحب نے باہر آ کر ٹی وی پر آ کر یا یوٹیوب پر آ کر ہنس کے دکھا دیا ہے، تو یہ ہنس کے دکھا دینے سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کو سنجیدہ لینا ہوگا، پاکستان کے حالات کو سنجیدہ لینا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.